ملازمت توسیع پر چین میں 29 سربراہان مملکت کا 3 ستمبر کو فوجی پریڈ پر ورلڈ آرڈر کی تبدیلی، اور چیف کی مدت ملازمت توسیع کا معاملہ، مارشل لا کی دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں، سیلاب کی صورتحال کے علاوہ بھارت کا جو اس وقت نیوکلیئر سے بڑا حملہ، اور مغل بادشاہوں کی اس وقت جو نئی واردات، پاکستان 348 ارب، ذرا غور سے سنیں، 348 ارب ورلڈ بینک کی تہلکہ خیز رپورٹ، ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کی پاکستان میں آمد، اور ISI میں بھی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، سیکٹر کمانڈر سمیت اہم عہدوں پر تبادلے ہو رہے ہیں، معدنیات کے بعد پاکستانی اثاثے غیر ملکیوں کو بیچنے کا سلسلہ، اسلام آباد ایئرپورٹ فار سیل، اور 27ویں ترمیم پر اس وقت پیپلز پارٹی نے پیشن گوئی کی، سسٹم پورا کلیپس کرنے کا، ایک ہفتے میں تبدیلیوں کا معاملہ بھی، اور بھارت کا جو آبی حملہ ہے یہ بہت بڑا حملہ، افغانستان پر بھی پاکستان کا حملہ، امریکہ سے اس کی مذمت بھی آ گئی، اور بھارت میں رجیم چینج کے لیے ٹرمپ نے پوری کوشش شروع کر دی، مودی چین کی ملاقات، روس وہاں بڑا اہم معاملہ ہوگا، اور تحریک انصاف عمران خان پارلیمنٹ سے، قومی صوبائی سینٹ سے استعفوں کا معاملہ۔ لیکن سب سے پہلے تفصیل سے امریکہ میں جو خبر ابھی آئی، امریکی کانگریس میں وہاں ایک سالانہ قانون جو فوج اور دفاع پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، فوجی منصوبے، ہتھیاروں کی خریداری، فوج کی خارجہ پالیسی، ڈیفنس پالیسی جسے کہا جاتا ہے، 2026 کا بل جو پاکستان سے براہ راست جڑا ہوا ہے، دفاع سے، خارجہ پالیسی سے بڑا اہم، کیونکہ ان کا اکتوبر میں سال شروع ہوتا ہے، ستمبر میں ختم ہوتا ہے، اس پر فوجی بجٹ اور پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، باقاعدہ طور پر یہ بل پاس ہونا بہت لازمی ہے، اس بجٹ کے بغیر امریکی فوج نہیں چل سکتی، یہ اتنا اہم بجٹ کا معاملہ، اور اس میں جو شامل کی ترامیم ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں پاکستان کے حوالے سے جو شک ڈالی گئی، کانگریس کے سیاس سبرامنین نے جو ڈیموکریٹ پارٹی سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر، اس نے جنرل عاصم منیر کی حکومت پر پابندیوں کے حوالے سے محکمہ خارجہ کو پابند کیا کہ 6 مہینے کی پاکستان کی جمہوریت اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر رپورٹ پیش کی جائے، اس میں وہ تمام نکات شامل ہوں کہ کس طرح تمام قیدیوں کی فہرست، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، سیاسی مخالفین کے اوپر دباؤ اور کارروائیاں کیا کی جا رہی ہیں، پاکستان میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں، میڈیا کی آزادی کے متعلق صحافیوں کے تشدد اور عدلیہ کی خود مختاری، فوجی مداخلت، اس پر پوری رپورٹ وزارت خارجہ پیش کرے کہ یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہوتی ہیں، جو ہو جائیں گی، تو گلوبل میگنسکی ایکٹ کے تحت یہاں پر امریکہ میں کوئی بھی رکن اس بل پر ترمیم جو پیش کر سکتا ہے، جو کمیٹی میں جا کے ایوان میں ووٹنگ اور اس کے بعد ہاؤس سے منظور ہونے کے بعد سینٹ میں جاتی ہے اور صدر کے دستخط کے بعد قانون بنتا ہے۔ بعض اوقات یہ ترامیم علامتی ہوتی ہیں دباؤ کے لیے، لیکن اگر یہ ترامیم منظور ہو جائیں تو اس کا اثر براہ راست، اس کی مثال افغانستان میں جب F-16 آپ کو پتہ ہے جب امداد روکنے کا فیصلہ تو کانگریس کے ذریعے ہوا تھا، اب امریکی حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بظاہر آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کا حامی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر بڑی تعداد میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن انسانی حقوق اور جمہوریت کے نام پر یہ دباؤ برقرار رکھتے ہیں تو ٹرمپ کی جو فوجی قیادت کے ساتھ براہ راست تعلقات کی پالیسی ہے اس پہ بہت بڑا ڈینٹ پڑ جائے گا۔ اب یہ ترمیم جو ہے فرسٹ پاکستان گلوبل کے ڈاکٹر عثمان، ان کی ٹیم نے ورجینیا میں، وہ کانگریس مین ہے، اس کے ذریعے 2 ستمبر کو یہ ووٹنگ ہونی ہے، اس پہ ڈیبیٹس ہیں، اس میں پھر کانگریس میں، سینٹ میں یہ ممبران آپ کو پتہ کتنی حمایت کرتے ہیں، بل میں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب تک وہاں اوورسیز پاکستانی امریکن خاموشی سے اس بل پر حمایت اکٹھی کرتے رہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں کانگریس اور سینٹ کے لوگ موجود ہیں جو ان بلوں کی حمایت کریں گے، تو 2 ستمبر کو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں جو پاکستان میں جس طرح عمران خان کی حکومت گرائی گی، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان میں بھی مکمل رجیم چینج آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ BJP کے آفیشلز نے یہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کی جسے روکنے کے لیے اب ہندوستان کی پوری حکومت ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے، اور یہ جو چین میں ہونے والی کانفرنس ہے اس میں 23 رہنما دنیا کے آ رہے ہیں، اس میں اگلے ویلاگز میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، نریندر مودی وہاں جو پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں آرمی چیف کی مدت ملازمت کا آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا معاملہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو حکومت فارم 47 کی ان کی مرہون منت ہے، شہباز شریف کی نشست ہو، نواز شریف کی نشست ہو، مریم کی انتخابات ہو، معاملہ ہو، یہ چاہے تو شہباز شریف کو انگلی سے ہٹا سکتے ہیں ایسے، لیکن اس کی جگہ کوئی حوالدار بھی بٹھا سکتے ہیں وزیر اعظم کے طور پر، طاقت تو ان کے پاس ہے، چاہے تو ہنا پرویز بٹ کو اٹھا کے مریم نواز کی جگہ پہ لگا دے، وہ بھی اگر اسی محفوظ راستے پر چلیں جس پر مریم نواز چلی، انہوں نے تو اپنی نشست کے لیے آپ کو پتا محفوظ راستہ چلا، ذرا تھوڑا آگے جائیں گی تو وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے بن جائے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن نواز شریف کے پاس کارڈ ضرور موجود ہے، یہ تسلیم کرنا ہوگا، آصف زرداری کے پاس بھی کارڈ ہے، قانونی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے تو آپ کو پتہ ہے میں بات نہیں کر رہا، لیکن پاکستان میں حقیقی معنوں میں اس وقت تو انگریز دور کی جو مغل بادشاہوں کی جو حالت تھی بالکل وہی حالت ہے سلطنت کی۔ مغل بادشاہ آپ کو پتہ ہے دلی میں محض علامتی سربراہ ہوتے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی ملک چلاتی تھی، مغل بادشاہ شاہی مہر رکھتے تھے جس پر نوٹیفیکیشن جس طرح یہاں دستخط کروانے ہوتے ہیں، اس دور میں مغل بادشاہوں کو وظیفہ ملتا تھا، اصل اختیارات انگریز افسر کے پاس، ریزیڈنٹ افسر کے پاس ہوا کرتے تھے۔ مغل بادشاہ کی جو زندگی تھی وہ تو عیش و عشرت، محفلوں میں گانے، مجرے، کھانے، بیرونی دورے تک تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو پینشن دی جاتی تھی، اصل طاقت ریزیڈنٹ افسر جو کہ انہیں کٹ پتلی کے طور پر استعمال کرتا تھا، بادشاہ تماشبین تھا، رعایا پر کوئی اثر نہیں تھا، بالکل پاکستان والے اس وقت حالات۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آپ دیکھیں بہادر شاہ ظفر کو جو اس کا حال کیا کہ بیٹوں کے سر تھال میں جو پیش کیے گئے تھے، آج وہی معاملہ ہے۔ نواز شریف جس طرح اس کے والد کا خواب تھا کہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بدلنا ہے، اس نے پوری کوشش اس میں لگا دی۔
اب حالت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے فیصلے کرنر اور بریگیڈیئر کرتے ہیں. کسی بڑی پوسٹنگ پر کون رہے گا، کون جائے گا، امریکہ، لندن، لاہور تک، اسلام آباد تک مکمل طور پر افسان، مدت ملازمت توسیع سب کچھ کرتے ہیں. ابھی جو مری پلان میں تسلسل کا ذکر نواز شریف کی طرف سے آیا، یہ اسی وجہ سے آیا کہ نواز شریف کو صاف صاف بتایا گیا کہ سیاسی طور پر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سرنڈر کر چکے ہیں. جتنی مقبولیت خان کی ہو چکی ہے اب سیاست سے باہر نکالنا ناممکن ہے. اس وقت شہباز شریف ہمارے پاس آخری آپشن ہے. اگر مدت ملازمت توسیع میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو شہباز شریف کو ہٹانا پڑا تو پھر مارشل لا کے ساتھ محسن نقوی ہی ہمارے پاس آپشن ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. تو اسی تنخواہ میں نوکری کریں، رضامند ہو، مغل بادشاہوں کی طرح وظیفہ لیں، دنیا بھر کے دورے کریں، لوٹ مار کریں، جو مرضی آپ اور آپ کی بیٹی کریں. اور نواز شریف کے لیے حکومت سے نکلنا آپ کو پتہ ہے ایسے ہی جیسے مچھلی کا پانی سے نکال دیں. زرداری کا معاملہ پھر تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ اس کے پاس سندھ ایک مضبوط کارڈ ہے جہاں پر وہ بٹوارے میں کسی صورت پر تیار نہیں. یہ جو 27ویں ترمیم میں 12 صوبوں کی واردات تھی، یہ آصف زرداری کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، لیکن زرداری کو پتہ ہے کہ نظام کوئی بھی ہو سندھ اس کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتے. البتہ نون لیگ لیگ اور نواز شریف اس وقت جو ہے پنجاب تحریک انصاف سے ہار چکے ہیں. یہ صرف فوجی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، ذرا سی وہ ہلیں تو یہ دھڑام سے نیچے. اور خان کا جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کا آپ کو پتہ آتا ہوا نظر آئے گا جلدی. قومی، صوبائی اور سینٹ کی تمام اسمبلیوں میں سے استعفے دے کر اس نظام سے نکلنا، پوری دنیا کو پیغام دینا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، 2/3 اکثریت رکھنے والی، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی، اس نظام کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے. جب تحریک انصاف کے نظام چھوڑے گی تو یہ مکمل طور پر غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر آئینی دنیا میں ہو جائے گا. اور یہ انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں خان کا فیصلہ ہے. ماضی میں جو اسمبلیوں سے خان نکلا اس کی لوگ مثال دیتے ہیں، یاد رکھیں اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ مثال یہاں فٹ نہیں ہو سکتی. موجودہ حالات میں تو اگلا الیکشن بھی فارم 47 کا ایسے ہی ہوگا اگر اس نظام کو نہ بدلا گیا، کیونکہ قانون سازی ہو، جو معاملہ ہو، اسٹیبلشمنٹ نے بظاہر اس میں کامیاب نظر آتے ہیں. تو اس لیے اس نظام کا حصہ بننا تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر میرے خیال میں بہتر نہیں ہے. مری میں میٹنگ میں تو دیکھیں انہوں نے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ نے 14 سال کی سزا کا ذکر کیا. تو قوم کے یہ سامنے ہے کہ یہ نظام پورا عاصم منیر صاحب کے ارد گھومنا چاہتے ہیں جو خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قوم یہ نہیں چاہتی. وہ دوسرا کوئی نام خان کے علاوہ نہیں سنتے. عمران خان نے جو اپنے آخری بیان میں جو 5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد دیا تھا، عمران خان نے اپنے تیور بتا دیے، وہ صرف جارحانہ اننگز کھیلیں گے، مزاحمتی سیاست ہوگی، دفاعی سیاست کا کام اب ختم ہو چکا ہے، اب کوئی مفاہمت والا معاملہ نہیں ہے. ملک میں اس وقت سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اور اب جو بھارت کی طرف سے یہ جو مظاہرہ آپ کو نظر آیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 12 کروڑ کا اس وقت مکمل طور پر پچھلے 48 سالوں میں اس طرح نہیں ہوا. اور یہاں قابض لوگ مغل بادشاہوں کی طرح موسیقی، نت نئے کھانوں سے لطف اندوز. ابھی ایشیائی ترقیاتی بینک کا صدر لاہور کے شاہی قلعے میں آج اس کے لیے عشائیہ ہے. مغل بادشاہوں کی طرز پہ بڑے پیمانے پر لاہور کی تمام کھانے کی ڈشیں ہوں گی، ناچ گانا ہوگا اور امداد کے لیے پیسے اکٹھے کیے جائیں. اچھا یہاں ایک بڑی آپ کو اہم بات بتاؤں، یہ جو امداد کا معاملہ ہے، اب جو سیلاب کے لیے پیسے ملیں گے، قدرتی آفت کے لیے، بلکہ کہیں سے بھی دنیا سے فنڈ ملے گا، اس کا آڈٹ نہیں ہو سکے گا، کوئی جانچ پڑتال نہیں کر سکے گا کہ امداد کہاں سے آئی، کہاں گئی، کہاں لگائی. یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ انہوں نے باقاعدہ فوج کا حصہ اسی لیے بنایا کہ اب اس کی کارکردگی پر امداد کے معاملے پر آڈٹ کوئی نہیں کر سکے گا، کوئی پوچھ نہیں سکے گا کہ آپ کو اتنی امداد ملی وہ کدھر گئی. یہ جیسے پہلے ماضی میں ہم پوچھ لیتے تھے تو مال غنیمت کی طرح لوٹ لیں جتنا مرضی. پنجاب کے حالات اس وقت دیکھ لیں، نہ کوئی ریسکیو، نہ کوئی کشتیوں والا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت بے یار و مددگار سروں پر سامان رکھے ہوئے نکل رہے ہیں. سیالکو ہیڈ مرالا میں خوفناک مناظر، 1800 گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. 14 لاکھ لوگ تو حکومت خود تسلیم کر یا ڈائریکٹ متاثر ہوئے ہیں. اور یہ بدترین سیلاب پاکستان کی تاریخ میں جو پنجاب میں، اور ان کی ساری کارکردگی کا فوکس اس وقت ٹک ٹاک، فوٹو سیشن اور کیمرہ مینوں پر، ویڈیوز پر ہے، یا پھر دریائے راوی پر ہے. اور اس وقت جو زیادہ تباہی مچا رہا ہے وہ چناب اور ستلج مچا رہے ہیں، یہ اس طرف جا ہی نہیں رہے. اس کی وجہ راوی کے کنارے علیم خان کی پارک ویو کی سوسائٹی کو بچانا تھا، جو یہ نہیں بچا سکے. علیم خان کی پارک ویو سوسائٹی کے ڈائمنڈ، پلیٹینم اور کرسٹل بلاک مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں. لوگوں کی عمر بھر کی کمائی اس وقت ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں، جو غیر قانونی سوسائٹی میں غیر قانونی پلاٹ مریم نواز کی مدد سے بیچے گئے. اب دیکھیں گے وہ تمام غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور پروجیکٹ ہیں جو عثمان بزدار کے دور میں عمران خان نے روک دیے تھے. محسن نقوی اور مریم نواز نے باقاعدہ انہیں بحال کیا، بلکہ 4 گنا اسے بڑھایا. مریم نواز جسے قبضہ گروپ اور عمران خان کی ATM کہتی تھی، آج اسی ATM کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے کشتیوں کی سیر ہو رہی تھی. قومی مفاد میں بڑے فیصلوں کی بات اس وقت بھی. اور ان کے عسکری صحافی، حکومتی سیاستدان اپنی نااہلی بدکرداری مودی کے چھوڑے ہوئے پانی پر بات نہیں کرتے. وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ مریم نواز کی یا خواجہ آصف کی ان سب کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے چچا کا نام لیں کہ مودی چچا نے یہ کیا. ان کے بس میں ہو تو یہ کہہ دیں کہ جی اڈیالہ جیل سے عمران خان نے پانی چھوڑا ہے. انہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہندوستان نے یہ جو پانی چھوڑا ہے اور یہ تباہی ہوئی ہے، ذرا سوچیں وہ وقت جب یہ پانی روک لیں گے. آپ یقین کریں خدا نہ خواستہ اتنا قحط ہوگا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ ان نیوکلیر ہتھیاروں سے بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہے. اب ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو یہ میڈیا کو حکم دیتے ہیں نا کوئی تباہی دکھانا نہ، یہ قحط کا معاملہ آگے بن رہا ہے. ابھی تو جس طرح معاف کیجیے گا سیلاب کی کوریج روکی جا رہی ہے،
کہ جس پر یہ سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں سائبر کرائم میں انہوں نے منی لانڈرنگ کے ایکٹ میں ڈال دیا ہے. یہ جو معلومات آپ کو دکھائی جائیں, اندازہ کریں کہ سوشل میڈیا کی ان خبروں کو منی لانڈرنگ کے ایکٹ کے تحت ڈیل کریں. یہ اس لیول پر پہنچ چکے ہیں. جو راوی کے کنارے شہر آباد, اس کا الزام یہ ہے عمران خان پہ لگانے کے لیے ان کے صحافی دڑا دڑ لگے ہوئے. خان کی ایک پوڈ کاسٹ آپ کو یاد ہوگی لال رنگ کی ٹی شرٹ میں, اس میں عمران خان نے سارے منصوبے کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح علیم خان کی سوسائٹی میں سینکڑوں ایکڑ زمین راوی کے کنارے ہو چاہتا ہے, وہ صابر میٹھو والا سارا معاملہ. اب 2 دن پہلے آپ دیکھیں جب سیلاب عروج پر تھا تو علیم خان اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت بھی کہہ رہا تھا جلدی یہاں پلاٹ خریدیں, پانی آئے گا تو پھر قیمتیں ابھی گری ہوئی ہیں, ریسرچ کریں, آپ دیکھ لیں. جو منصوبہ خان نے بنایا آپ کسی انٹرنیشنل ماہر کو دکھائیں. یہ جو 300 ایکڑ اس کے بعد ہزاروں ایکڑ زمین بعد میں شامل کی گئی, عمران خان ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنا رہا تھا, وہ ایک جامع فیزیبلٹی حفاظتی اقدامات اور انتظامات کی مدد سے ان خطرات کے پیش نظر کہ ہندوستان سے پانی جو آئے گا وہ بھی محفوظ رکھنا ہے, ایک جھیل بنا رہا تھا مکمل, ایک مکمل منصوبہ. جس طرح دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھیں دریا کے کناروں پر آباد ہیں شہر. اب یہ جو لوگ نواز شریف کو رہنما سمجھتے ہیں, جنہیں پاکستان کی 0.29 پہ اکانومی پر بہتری نظر آ رہی ہے, خان کی 6.2 GDP پر اکانومی بری نظر آتی تھی, 145 کا پیٹرول, 145 کا انہیں ڈالر کم نظر آتا تھا, انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آ سکتی. خان تو وہ ویژنری لیڈر ہے جس کی بات امریکہ کو 20 سال بعد سمجھ آئی افغانستان سے مذاکرات کے لیے. آپ 6 سال پہلے عمران خان کے بیانات دیکھیں ماحول کی تبدیلی پر, لیکن یہ ظالم نہیں سمجھ سکے. اور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو یاد رکھے صرف غیر قانونی برطرف نہیں کیا, انہوں نے وہ محفوظ ڈھال توڑ دی ہے جو ماحولیاتی تبدیلی پر پاکستان کو بچا سکتی تھی. دنیا بھر میں تسلیم شدہ منصوبہ بلین ٹری جو عمران خان نے زندہ کیا انہوں نے ختم کر دیا. یہ چھوٹے ڈیم جو سیلابی پانی کے روکنے کے لیے بنائے جاتے تھے, یہ وہ تمام منصوبے تھے جو پاکستان کی بقا کا راستہ تھے. اس فارم 47 کی ناجائز حکومت نے جو $11 ارب ماحولیاتی نظام پر لیا, آپ کو پتا ہے $11 ارب لوٹ مار میں بانٹ نہیں آپس میں. قوم کو کیا بیانیہ یہ بیچ رہے ہیں یہ بدکردار لوگ, ظالم لوگ, جو 2019 کے خان کے ڈیم منصوبوں کو ختم کیا. میمن ڈیم اس سال 2025 مکمل ہونا تھا. انہوں نے وہ ثاقب نثار پہ الزام لگایا تھا, آپ کو یاد ہے کہ بابا ڈیم کے پیسے کھا گیا, وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں سے نکلے, انہوں نے معافی نہیں مانگی. وہ ڈیم 2025 میں مکمل ہونا تھا. دامیر بھاشا ڈیم 2028 میں مکمل ہونا تھا. عمران خان نے مزید 10 ڈیم اور بنانے تھے. انہوں نے جو رجیم چینج کروا کے یہ سارے منصوبے تباہ و برباد کیے جب ملک کی معیشت بالکل ٹیک آف کر رہی تھی. خان باجوہ سے کہتا رہا اس وقت شیخ مجیب کی طرح, اس ملک کو مت چھیڑو سب کچھ تباہ ہو جائے گا, لیکن وہ صرف آرمی چیف بننے کی لالچ میں سارے ملک کو گھوڑے پر چڑھا گیا. آج آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. انہیں ذرا جانے دیں, اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا تباہی و بربادی کی. آپ علمان الحفیظ پڑھیں گے اور قوم دیکھیں عوام اپنا سب کچھ لٹا کے بھی سیلاب میں امداد نہیں مانگ رہی. وہ کہہ رہے ہیں ڈیالہ جیل کی قیدی کو رہا کرو, کیونکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے کتنا ضروری ہے. انہوں نے ایک ایک ادارہ تباہ کیا, ایک ایک شعبہ تباہ کیا. ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے, پاؤ گوشت کے لیے. یقین کریں بھینس مار رہے ہیں, یہ وہ محاورہ بالکل درست ہے ان پہ. انہیں پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ افغانستان کے لوگوں کو جس طرح دربدر کیا انہوں نے, جو عمران خان جیل سے ان سے معافی مانگ رہے ہیں بیٹھ کے, حالانکہ حکومت میں وہ نہیں ہے. ابھی مشرقی افغانستان میں جس طرح ڈرون حملے کر رہے ہیں وہاں شہری آبادیوں پر, بھائی آپ کے اپنے حالات دیکھیں, آپ ڈوبے ہوئے سر سے پاؤں تک. آپ کے ملک میں امن و امان تباہ و برباد ہو, آپ کی معیشت تباہ و برباد. آپ افغانستان میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ لیکن ہمسایوں کے ساتھ یہ معاملہ جنگ لگا کے, کیونکہ ڈالر آتے ہیں وہاں سے, تباہی بربادی کا کھیل شروع ہوتا ہے, اس سے مدت ملازمتیں توسیعیں بڑھتی ہیں. یہ صرف اپنی ایکسٹینشن میں, اپنی سلطنت کے داؤ میں جو عمران خان نے قومی سلامتی کا خطرہ قرار دیتا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اس وقت مجبور ہیں, پھنسے ہوئے ہیں سیلاب میں, دہشت گردی میں, معیشت میں. یہ یقین کریں انشاءاللہ قوم کا یہ وقت گزر جائے گا, اس کے بعد آپ کو اگلے 2-3 مہینوں میں ان کا انجام نظر آئے گا. اللہ ان سے آپ کی جان انشاءاللہ ضرور چھڑائے گا. اب آخری خبر جو میں آپ کو 26ویں ترمیم پہ ابھی جو ہوئی, ڈاکٹر عافیہ کا کیس, بڑا اہم کیس جو سردار اعجاز اسحاق سن رہے تھے, پارلیمنٹ